السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ اللقمان آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 30 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير۔ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير۔ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير۔ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير۔ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور۔ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور۔ ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور۔ ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور۔ نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ۔ نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ولو أن ما في الأرض من شجرة أكلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله سورہ لقمان آیت نمبر 20 اے کیا لم نہیں ترو تم نے دیکھا. اب دیکھیں کہ ترون تھا، ترون تم سب دیکھتے، تو لم نے آ کر نون کو گرا دیا اور اس کو ماضی کے معنی میں لے آیا. لم نے 2 تبدیلیاں کیں، 2 چینجز کیں.
لم نے ترون کے نون کو بھی گرا دیا اور اس کو ماضی میں لے کر آیا، ماضی منفی کے معنی دے دیے۔ لم ترو کیا تم نے نہیں دیکھا، ان بے شک اللہ اللہ، سخر اس نے مسخر کیا، اس نے تابع کیا۔ سخر کسی چیز کو جبرن اور قہرن کسی خاص مقصد کے لیے مصروف کر دینا، یہ تسخیر ہے۔ اور مسخر کہتے ہیں جسے کسی کام پر مجبور کر کے لگا دیا جائے۔ سین خا را اس کا مادہ ہے۔ ساخیر یسخرو باب سامیع یسمع ہو تو اس کا مطلب ہے مذاق اڑانا، ٹھٹھا کرنا، تو یہ باب تفعیل ہے۔ سخر یسخر تسخیر، باب تفعیل، اس نے مسخر کیا، اس نے تابع بنا دیا۔ لکم تم سب کے لیے، ما جو کچھ، فی السماواتی آسمانوں میں، واو اور ما جو کچھ، فی الارضی زمین میں، واو اور اسبغ اس نے نچھاور کی، اسباغ اسبغ یسبغ، اسباغ یہ باب افعال ہے، اسباغ مکمل ہو جانا، ظاہری، مادی، عقلی، روحانی، شکل و صورت، قد و قامت، ہاتھ پاؤں، غذا، لباس، سمع و بصر، عقل و ادراک، بصیرت، ہدایت، اس میں تمام نعمتیں آ گئیں۔ تو اسبغ اس نے مکمل کی، اس نے نچھاور کی۔ اسباغ الوضو کہتے ہیں پورا وضو کرنا، اور اسباغ النعم کہتے ہیں پورا پورا انعام کرنا۔ اسباغ مکمل ہو جانا، درع سابغ پوری اور وسیع زرہ کو کہتے ہیں۔ تو اسباغ اس نے کشادہ کر دی، اس نے وسیع کر دی، علی پر، کم تمہارے، نعم نعمت کی جمع، نعمتیں، ہو اپنی، ظاہرتاً ظاہری، ویزیبل، واو اور باطنہ باطنی، انویزیبل، واو اور من سے، الناس لوگ، من جو یجادلو جھگڑتا ہے، جادلہ یجادلو مجادلہ یہ باب مفاعلہ ہے، جدال کرنا، جھگڑنا۔ فی اللہ اللہ کے بارے میں، بغیر علم بغیر علم کے، واو اور لا نہیں، ہدن ہدایت، واو اور لا نہیں، کتاب کتاب، اور منیر روشن کرنے والی، انارہ ینیرو انارہ یہ باب افعال ہے اور منیر اس میں فاعل ہے، نور اس کا مادہ ہے، روشن کرنے والی۔ واو اور اذا جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، اتبعوا تم پیروی کرو، ما جو انزل نازل کیا، اللہ اللہ نے، قالوا انہوں نے کہا، بلکہ نتبعوا ہم پیروی کریں گے، ما جو وجدنا ہم نے پایا، جمع متکلم فعل ماضی معروف، علی پر ہی اس کے، آباءنا اپنے آبا کو، کیا، واو اور لو اگر، کانا ہو، الشیطان شیطان، یدعو وہ بلاتا ہے، ہم ان کو، الی طرف، عذاب عذاب، اور السعیر جلانے والا آگ کا۔ واو اور من جو یسلم جھکا دے، اب یہ من شرطیہ ہے، اس نے مضارع کے آخر میں جزم دے دی،
یہ فعل مضارع ہے اور ہونا چاہیے تھا یسلمو، وہ جھکا دے، تو من آنے سے آخر میں جزم آ گئی، تو من یسلم جو جھکا دے۔ اسلم یسلم اسلام، یہ باب افعال ہے۔ اسلام اللہ کے حوالے کرنا، سپرد کرنا۔ وجہہ اپنا چہرہ، الی طرف، اللہ کے، اور ہوا وہ محسن احسان کرنے والا، تو یہ اس میں فاعل ہے احسن یحسن احسان، باب افعال، اور مفعل کے وزن پہ اس میں فاعل احسان کرنے والا، کمال کے درجے میں خوبی کے ساتھ کام کرنے والا۔ پس قد بے شک استمسک اس نے تھام لیا، استمساک یہ باب استفعال ہے، کسی چیز کو پکڑنا اور تھامے رکھنا۔ استمسک واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف، اس نے تھام لیا، اس نے پکڑ لیا۔ بی کا مطلب ساتھ، اور وہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جسے پکڑ کر کوئی لٹک جائے، کڑا، ہلکا، قبضہ، دستہ۔ رن اس کی جمع ہے، تو عین را و اس کا مادہ ہے۔ عروہ کنڈا، سپورٹ۔ الوثقی مضبوط ترین، وثقی یہ اسم تفصیل مؤنث ہے، واحد مؤنث، سب سے مضبوط۔ واو اور الی طرف، اللہ کے، عاقبہ انجام، الامور تمام معاملات کا۔ عاقبۃ الامور مضاف مضاف الیہ۔ واو اور من جو کفر اس نے کفر کیا، پس لا نہیں، یحزن رنجیدہ کرے، یحزن تھا تو لا یحزن یہ فعل نہیں ہو گیا، رنجیدہ نہ کرے، غم میں نہ ڈالے، کا آپ کو، کفرہ اس کا کفر، الی طرف نہ ہمارے، مرجع لوٹنا، ہم ان کا، پس ننبئ ہم آگاہ کریں گے، ہم خبر دیں گے، ہم ان کو، بی ساتھ، ما جو عاملو انہوں نے عمل کیے، عاملو جمع مذکر غائب، فعل ماضی معروف۔ ان اللہ بے شک اللہ علیم جاننے والا ہے، خوب جاننے والا، فعیل کے وزن پہ علیم ہے اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت بڑا دانا، جاننے والا۔ بی ساتھ، ذات والی، الصدور سینوں کی، ذات ذو کا مؤنث ہے، ذو والا، اور ذات اس کا مؤنث ہو گیا، والی۔ الصدور صدر کی جمع سینے۔ نمتع ہم فائدہ دیں گے، ہم ان کو، نمتع، متع یمتع، تمتعی باب تفعیل ہے، میم تا عین اس کا مادہ ہے۔ متع کہتے ہیں وہ سامان جس سے فائدہ حاصل کیا جائے، نمتع ہم فائدہ دیں گے، ہم ان کو، قلیلاً تھوڑا، ثم پھر، نضطر ہم مجبور کریں گے، اضطرار یہ باب افتعال ہے، را اس کا مادہ ہے، کسی کو نقصان دہ کام پر مجبور کرنا، نضطر ہم مجبور کریں گے، ہم ان کو، الی طرف، عذاب اور غلیظ سخت شدید، یہ غلظہ سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے، موٹاپا اور گاڑھا پن اس کا مطلب ہے، اور استعارے کے طور پر شدید اور سخت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عذاب غلیظ مرکب توصیفی۔ واو اور البتہ، ان اگر سألتا تو سوال کرے، تو پوچھے، ہم ان سے، من کس نے، خلق پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو،
والارض اور زمین کو لیقولن البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ اللہ۔ تو آج ہم لیقولن کو دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں جملہ اسمیہ میں اگر تاکید کا مفہوم پیدا کرنا ہو تو ان کا استعمال کرتے ہیں۔ ان اللہ یقیناً اللہ، بے شک اللہ، علیم جاننے والا، خبیر باخبر ہے۔ اور فعل مضارع میں تاکید کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے پہلے ل اور آخر میں نون جس پر شد ہو لگا دیتے ہیں۔ جیسے یہ لفظ تھا یقول، وہ کہتا ہے یا کہے گا، تو پہلے ل لگا دیا، لام کلمہ ہے، اس کو فتح دے دی، اس پہ زبر لگا دی تاکید کے لیے، آخر میں نون کو شد دے دی۔ تو دو طرح سے ہوتا ہے، لا یقولن بھی کہہ سکتے ہیں، وہ نون خفیفہ ہے، ہلکی نون جس پہ جزم ہو، یا پھر نون مشدد یعنی شد والی، تو لا یقولن البتہ وہ ضرور کہیں گے، وہ لازماً کہیں گے۔ یہ انتہائی تاکید کا اسلوب ہے۔ تو اس کی گردان دیکھ لیتے ہیں۔ تو اصل تو فا عین لام ہے، تو پہلے فا عین لام کو دیکھتے ہیں کہ لیفعلن ضرور کرے گا وہ ایک مرد، لیفعلانی لام الف لا اور نون پہ شد اور نیچے زیر، لیفعلانی ضرور کریں گے وہ دو مرد، لیفعلن ضرور کریں گے وہ سب مرد، لتفعلن ضرور کرے گی وہ ایک عورت، لتفعلانی ضرور کریں گی دو عورتیں، لیفعلنانی نون الف نا اور نون آخر میں نون شد اور نیچے زیر ڈال دیں۔ لتفعلن ضرور کرے گا تو ایک مرد، لتفعلانی ضرور کرو گے تم دو مرد، لتفعلن ضرور کرو گے تم سب مرد، لتفعلن ضرور کرے گی تو ایک عورت، لتفعلانی ضرور کرو گی تم دو عورتیں، لتفعلنانی ضرور کرو گی تم سب عورتیں، لأفعلن ضرور کروں گا میں ایک مرد یا ایک عورت، اور لنفعلن ضرور کریں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں۔ تو آپ دیکھیں لا یقولن ہوتا تو یہ ہوتا ضرور کہے گا وہ ایک مرد، یہاں پہ لام پہ پیش ہے تو لام کی پیش جمع کی علامت ہے، یقولون تھا، یقولون وہ سب مرد کہیں گے، تو واو کو گرا دیا گیا، یہ جمع مذکر غائب ہے، تو اسی وزن پہ لے کر آئیے گا، لا یقولن ضرور کہیں گے وہ سب مرد، البتہ وہ ضرور کہیں گے، تو واو گرا دیا گیا اور نون پہ شد آ گئی۔ تو اس کا مجہول بنانے کے لیے ایسے ہی کر لیں کہ لیفعلن، لیفعلانی، لیفعلن، تو اس وزن پہ یہ گردان چلے گی۔ یہ لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف، یہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو جائے گی، ضرور کرے گا، ضرور کریں گے، تو اس کو لام تاکید یعنی لام شروع میں لے کر آئیں گے جس کو ہم زبر دیں گے، آخر میں نون آئے گی، اور یہ نون تاکید دو طرح کی ہے، نون ثقیلہ اور نون خفیفہ۔ نون ثقیلہ یعنی نون مشدد جس پہ شد ہو، اور نون خفیفہ نون ساکن یعنی جس پہ جزم ہو۔ تو لیفعلن بھی آ سکتا ہے، لیفعلن بھی آ سکتا ہے، نون خفیفہ لے کر آئیں گے یعنی نون ساکن،
تو اس کی کم گردانیں ہوتی ہیں، وہ تثنیہ اس کا نہیں ہوتا. لیفعلن ضرور ضرور کرے گا وہ ایک مرد. پھر لیفعلن، اب دیکھیں اس کا تثنیہ نہیں آتا، اب جمع مذکر غائب آئے گا. لیفعلن، پھر واحد مؤنث غائب لتفعلن، پھر واحد مذکر حاضر لتفعلن، پھر جمع مذکر حاضر لتفعلن، پھر واحد مؤنث حاضر لتفعلن، پھر واحد مذکر اور مؤنث متکلم واحد متکلم لافعلن، اور جمع متکلم لنفعلن. تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ضرور ضرور کرے گا وہ ایک مرد اور ضرور ضرور کریں گے وہ سب مرد. اور اس کا مجہول بنے گا لیفعلن اور لیفعلن، لتفعلن، 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 لأفعلن، لنفعلن. تو نون ثقیلہ 14 صیغوں میں آتا ہے اور نون خفیفہ صرف 8 صیغوں میں آئے گا. باقی 6 صیغے جن میں نون ثقیلہ سے پہلے الف ہے تو وہ نہیں آتے، اور لام تاکید ہمیشہ مفتوح ہوگا، یعنی اس پہ زبر ہوگی. لام تاکید با نون ثقیلہ لام تاکید پہ ہمیشہ زبر ہوگی. تو اب ہم نے دیکھا یہ لا یقولن تھا، اگر لا یقولن ہوتا تو وہ ضرور ضرور ایک مرد کہے گا. لام کی پیش ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے کہ ضرور ضرور کہیں گے وہ سب مرد. لا یقولن وہ سب کہیں گے اللہ اللہ، قل کہہ دو الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے، بل بلکہ، اکثر ہم ان میں سے لا یعلمون وہ علم نہیں رکھتے. علم یعلم باب سمیع یسمع، یعلمون جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف، لا لگا کر اس کو منفی میں لے کر آئے. لا یعلمون وہ علم نہیں رکھتے. تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم اس کے وزن پہ لے کر آئیں لام تاکید بانون ثقیلہ کی گردان، تو لیعلمن، لیعلمانی، لیعلمن، لتعلمن، لتعلمانی، لیعلمنانی، لتعلمن، لتعلمانی، لتعلمن، لتعلمن، لتعلمانی، لتعلمنانی، لأعلمن، لنعلمن. تو لأعلمن ضرور ضرور جانے گا وہ ایک مرد. تو اس طرح سے اس کی گردان چلے گی. اور اگر آ جائے لیعلمن تو ضرور ضرور جانیں گے وہ سب مرد. للہ اللہ کے لیے، ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں، واو اور ما جو فی الارضی. للہ اللہ کے لیے ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں، والارضی اور زمین میں، ان اللہ بے شک اللہ. اب دیکھیں ان اللہ یہ جملہ اسمیہ میں تاکید کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے انا کو لے آتے ہیں. یقیناً بے شک اللہ ہوا وہ الغنی بے نیاز، غیر محتاج، الحمید صاحب حمد ہے. ولو اور اگر انا بے شک ما جو فی الارضی زمین میں، من شجرۃ درخت میں سے، اقلام قلم کی جمع، واو اور البحر سمندر، یمد وہ مدد کریں، ہو اس کی، من سے، بعد ہی اس کے بعد، سبعۃ 7، ابحر بحر کی جمع، سمندر، ما نہیں نافیدت ختم ہوں، کلمات اللہ اللہ کی باتیں، اللہ کے کلمات اللہ کے ورڈز. ان اللہ بے شک اللہ عزیز عزیز، حکیم حکیم ہے. ما نہیں خلقکم پیدا کرنا تمہارا،
واو اور لا نہیں باسو جی اٹھانا کم تم سب کا زندہ کرنا تم سب کا الا مگر جیسا کہ نفس جان اور واحدہ ایک نفس واحدہ مرکب توصیفی ان اللہ بے شک اللہ سمیع سننے والا بصیر دیکھنے والا علم ترا کیا نہیں تم نے دیکھا ہونا چاہیے تھا لم تر تو عربی زبان بہت لطیف ہے کہ جو چیز زبان پہ تھوڑی مشکل ہو بری لگے گراں لگے تو پھر تھوڑا قانون بدل جاتا ہے تو یہ لفظ تھا لم تر کیا تو نے نہیں دیکھا لیکن اس کو لم ترا پڑھا جاتا ہے کہا جاتا ہے لم ترا کیا تم نے نہیں دیکھا ان اللہ بے شک اللہ یولیجو وہ داخل کرتا ہے اللیلہ رات کو الولوج کہتے ہیں کسی تنگ جگہ میں داخل ہونا اولجا یولیجو داخل کرنا اللیلہ رات کو فی النہاری دن میں ویولیجو اور وہ داخل کرتا ہے النہارا دن کو فی اللیلی رات میں واو اور سخرا اس نے مسخر کیا الشمس سورج کو والقمر اور چاند کو کلن ہر کوئی ہر ایک یجری وہ چلتا ہے الی طرف اجل وقت اور مسمى نام رکھا جانے والا وان اللہ اور بے شک اللہ بھی ساتھ ما جو تعملون تم عمل کرتے ہو خبیر باخبر ہے ذالک وہ بھی ساتھ انا بے شک اللہ اللہ ہوا وہ الحق حق ہے وانا اور بے شک ما جو یدعون وہ پکارتے ہیں من دونہ اس کے علاوہ الباطل باطل ہے فالس ہے وان اللہ اور بے شک اللہ ہوا وہ العلی اعلی ہے بلند مرتبت رفیع القدر علا یعلو علوون بلند ہونا یہ علوون سے نکلا ہوا یعنی مشتق ہے تو علا جسم یا جگہ کا بلند ہونا تو علی اعلیٰ الکبیر بڑا ہے سورۃ لقمان آیت نمبر 20 تھوڑی سی تشریح کر لیتے ہیں الم تروا کیا تم نے نہیں دیکھا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض کہ اللہ نے تمہارے لیے تابع کر دیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَهَا اور اس نے تمہیں بھرپور دے رکھی ہیں اپنی نعمتیں ظاہری اور چھپی اس نے تم پر اپنی نعمتوں کی بارش کر دی وَمِنَ النَّاسِ اور کچھ لوگ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں ولا خدن بغیر ہدایت کے ولا کتاب منیر اور روشن کتاب کے بغیر بحث کرتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی کہ اے انسان تو غور و فکر کر تو دیکھ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تجھے دیں کچھ نعمتیں تم دیکھتے ہو محسوس کرتے ہو مگر بے شمار نعمتیں جو اللہ نے تم کو دیں تو ان کا احساس ہی نہیں تو پیچھے کا رکوع دیکھتے ہیں کہ حضرت لقمان کی نصیحتوں میں شکر کی تلقین تھی تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم شکر کیوں کرو آؤ میں تمہیں بتاؤں تم غور و فکر کرو گے آفاق و انفس کو دیکھو گے کہ ان میں کیا دلائل ہیں اور شکر کیوں کرنا ہے تو ایک ایک چیز میں رب کی قدرتوں کو دیکھو اس کی حکمتوں کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اے انسان جب تجھے پیدا کیا تو تجھ سے پہلے اس کائنات کو دسترخوان بنا کر سجا دیا ہر وہ چیز انسان کے لیے رکھ دی جو اس کے فائدے کی تھی جو اس کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے تھی
تو اللہ نے سب عطا فرما دیا۔ اسی ایک بارش کے سسٹم کو دیکھ لو کہ یہ کیسا سسٹم ہے جو تیرے رب نے بنایا، کہاں سے بخارات اٹھے، کہاں سے چلے، کہاں پہ بادل بن کے بارش برسی، کیسے گلیشیئرز بنے، کیسے دوبارہ وہ چلتے چلتے سمندر میں جا پہنچے۔ تو کہا رب کو جانو، اس کی قدرت کو دیکھو، اس کی فطرت کو دیکھو، کیسے اس نے سجا دی، کیسے اس نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہم سب کو دعوت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، افلا تتفکرون، کیوں نہیں تم سوچتے، کیوں نہیں فطرت کو دیکھ کر رب کی شناخت کرتے، اس کا تعارف حاصل کرتے کہ جب رب نے کائنات کو اتنا حسین بنایا تو جنت کیسی حسین ہوگی۔ وہ خالق کیسا خالق ہے جس نے ایک ایک چیز کو بنایا اور کامل بنا دیا، کسی چیز میں کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں۔ اور ہم سب کو اللہ نے اس میں غور و فکر کی، اللہ نے دعوت دی اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کیا تمہیں هل تری من فطور، کوئی عیب نظر آیا، کوئی نقص نظر آیا؟ تو کہا بغیر علم کے یہ ایسے ہیں کہ جھگڑا کرتے ہیں، نہ تو ان کے پاس علم ہے، نہ ہدایت ہے، اور نہ ہی یہ روشن کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو کتاب منیر بنایا۔ یہ ایسی کتاب ہے جو ہماری زندگی کے گھپ اندھیرے راستے میں ٹارچ کا کام دیتی ہے کہ اندھیرے راستے پہ چلنا ہو، جب تک ٹارچ آگے نہیں رکھیں گے تب تک ہم اس راستے کو طے نہیں کر پائیں گے۔ کہا یہ زندگی کا چھوٹا سا سفر، اور اے انسان تو مسافر ہے، تو قرآن پاک کی ٹارچ کو لے کر چل، اس کی روشنی میں اپنی زندگی کا سفر طے کرتا کرتا اپنی منزل پہ پہنچ جا، اور تیری منزل تیرا رب اور جنت الفردوس ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے جو مجادلہ کرتے ہیں، جو بحث کرتے ہیں بغیر علم کے، جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا، تم پیروی کرو، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا۔ دیکھو حضرت لقمان کو اللہ نے ایسے نہیں حکیم کہہ دیا، وہ دانا تھے، ان کی نصیحتوں کو دیکھو، اللہ نے ان کی نصیحتوں کو آیات بن کر اتارا اور فرمایا کہ یہ اللہ نے اتاری۔ قالوا، وہ کہتے ہیں بل نتبع، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جن طریقوں پر ہم نے اپنے آبا کو پایا۔ وہ صاف انکار کر دیتے ہیں، یہ لو آئی کیو لیول والے، ان کی ٹرائبل مینٹیلٹی ہے کہ بس جو آباء و اجداد نے کیا تو ہمارے طریقے وہی رہیں گے۔ تو فرمایا کہ ان کی باتیں، ان کی گفتگو سنو، ان کی سوچ دیکھو۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اگرچہ شیطان ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو۔ ومن یسلم وجہہ الی اللہ، اور جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، جس کا ایم آف لائف اللہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، جس نے سر تسلیم خم کر دیا، مکمل اپنی سپردگی کر دی، کامل یکسوئی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ احسان کرنے والا بھی ہو، عمل میں اسلام ہو اور دل میں ایمان، تو یہ محسن بننے کی ریسیپی ہے۔
جو اللہ نے بتا دی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ 2 کام کرو گے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو ایسے انسان نے مضبوط ترین کنڈے کو تھام لیا، کلام پاک سے اس نے تعلق بنا لیا، اس نے رب کی ڈور کو تھام لیا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لن انفصام لہا، یہ اب ڈور نہیں ٹوٹے گی۔ اخلاص کی ڈور کو پکڑ لو، رب سے تعلق قائم رکھو، اس سے رابطہ نہ چھوٹے۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ کے ہاتھ میں ہے تمام معاملات کا انجام۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کفر کرے، فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، تو اس کا کفر آپ کو رنجیدہ نہ کرے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو کفر کرتا ہے، جو انکار کرتا ہے، جو نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو اس کا کفر کرنا آپ کو رنجیدہ نہ کرے۔ الینا مرجعہم، بس آپ نے بتا دیا، بات کو واضح کر دیا، تو یاد رکھیے ہماری طرف ان کی واپسی ہے، ان سب نے ہماری طرف واپس آنا ہے، ان کا لوٹنا ہماری طرف ہے۔ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، ہم ان کو آگاہ کر دیں گے، ہم ان کو بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، ان کا وائوہ ہوگا، انہیں جواب دینا ہوگا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ سینے کے بھید جانتا ہے۔ نمتعہم قلیلا، ہم ان کو تھوڑا عرصہ مزہ کرنے کا موقع دے رہے ہیں، مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم انہیں سخت عذاب کی طرف مجبور کریں گے، بے قرار کر دیں گے۔ یہ مہلت، یہ وقت چند روزہ ہے، نعمتوں سے بہرہ مند کر کے کشاں کشاں عذاب کی طرف گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ سب اس کی بارگاہ میں بے بس ہیں، شاہ و گدا سب بے بس ہیں، قوانین کی زنجیر گھسیٹ کر ان کو رب کی طرف لے جائے گی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دو کل شکر اور تعریف اللہ کے لیے ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، مگر ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خالق مانتے تھے، کریئیٹر مانتے تھے، مالک ہونے میں غلطی کرتے، اللہ کی مرضی اور اختیار میں اوروں کو شریک کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے۔ لا یشفعون الا لمن ارتضی، اللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارش کر نہیں سکے گا مگر جس کو اللہ چاہے گا۔ تو اللہ با اختیار ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، یقیناً اللہ بے نیاز، آپ سے آپ محمود ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اگر روئے زمین کے تمام درخت کلمے ہو جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور سمندر اس کے بعد مزید 7 سمندر دوات بن جائیں، روشنائی بن جائیں، مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اللہ کی باتیں، اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ عزیز اور حکیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کے اختیارات، اس کے تصرفات، اس کی نعمتیں لامتناہی ہیں۔
تو کلام پاک کا اپنا ایک انداز بیان ہے کہ اس میں جو اہم مضامین ہیں، امپورٹنٹ سبجیکٹس، وہ کم از کم 2 بار ضرور دہرائے جاتے ہیں۔ سورۃ الکہف میں بھی اللہ نے فرمایا کہ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ تو اب اللہ نے یہاں بھی فرمایا کہ دیکھو کہ روئے زمین کے تمام درخت کلمے ہو جائیں، لکڑیاں تراش کر قلم بنا لیں اور سمندر کو دوات بنا لیں، اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کریں، تو اللہ کے کلمات ختم ہو ہی نہیں سکتے۔ اس کی تخلیق، اس کی قدرتیں، اس کا علم، اس کی صفات، اس کی تعریف، اس کے عجائبات، اس کی قدرتیں، اس کی حکمتیں، ان کا کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ اور کلمات وہ نشانیاں ہیں جو اس کی ذات، صفات، قدرت اور حکمت پر گواہی دیتی ہیں۔ ہر نشانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمہ کن کا مظہر ہے۔ ہر نشانی زبان حال سے ناطق بھی ہے، زبان حال سے گواہی دیتی ہے۔ تمام مخلوقات کلمات اللہ ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہ ہوں۔ بنانے والے کی قدرت دیکھو اور اس کی خلاقی کو دیکھو۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا زندہ کرنا اس کے لیے ایسا ہے جیسے کسی ایک کو بنانا، ایک سنگل سول کو بنانا، تو وہ کن سے سب کو اٹھا دے گا۔ اس نے بغیر نمونے کے، بغیر مادے کے، بغیر ہیلپر کے سب بنا دیا۔ بدیع السماوات ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، حقیقت یہ ہے کہ اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ الم ترى، کیا تم نہیں دیکھتے؟ پھر اللہ نے مزید فرمایا کہ ہر انسان دیکھے، ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کہ اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، تابع کیا۔ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک مقررہ وقت تک گردش کرتا ہے، قیامت تک یہ سب چیزیں چلتی رہیں گی کہ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور یہ کہ اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ تو فرمایا کہ رات کو دن میں اس کی مثال ایسے ہے جیسے تسبیح کے دانے ایک ڈوری میں پرو دیے گئے، سفید اور سیاہ دانے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب کوئی بات کرتے ہیں تو ایسی خوبصورت باتیں ہیں کہ اللہ نے دن رات کے بارے میں کیسے فرما دیا کہ دیکھو یہ کیا اللہ کا سسٹم ہے کہ کبھی تاریکی ہے اور کبھی روشنی، پھر تاریکی، اور پھر رات کو دکھوں سے، غموں سے اللہ نے تعبیر کیا کہ دیکھو ہر انسان کی زندگی میں غم، دکھ، مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، بے عزتیاں آتی ہیں، موت آتی ہے، اور نہار کو اللہ نے روشنی سے، خوشیوں سے، عزتوں سے، کامیابیوں سے، صحت سے، زندگی سے تشبیہ دیا۔ تو کہا یہ ایک سائیکل ہے جو ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے کہ بچہ، اور پھر بچے سے جوانی، اور پھر جوانی سے بڑھاپا، اور پھر موت کی آغوش میں انسان چلا گیا، قبر کی تاریکیوں میں، قبر کے اندھیروں میں گم ہو گیا۔ تو یہ ایک سائیکل ہے، ایسے ہی مسافر آئیں گے اور آ کر جاتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی معبود حقیقی ہے، اصل اختیارات کا مالک ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ،
اور جن دوسری چیزوں کو اس کے سوا وہ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، دھوکہ ہیں، سراب ہیں۔ ہر وہ چیز باطل ہے جو نظر تو آ رہی ہو مگر اس کا حقیقی وجود نہ ہو، جیسے کہ سراب۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یقیناً اللہ برتر اور عظیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار اپنا تعارف کراتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو پہچانو، اللہ کا تعارف حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے آگے جھکو، اس کی مانو، تو یہی کامیابی ہے اور یہی لا الہ الا اللہ ہے۔ تو جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، جو ہم نے سمجھا، اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبوبات بندیاں، مقربات بندیاں، شاکرات بندیاں بنا دے، دنیا آخرت کی کامیابیاں اللہ تعالیٰ ہم سب کا، ہماری نسلوں کا، امت مسلمہ کا مقدر بنا دے، اور اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی ذلتوں سے، بے عزتیوں سے، دکھوں سے، ناکامیوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، محرومیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو بچا دیں۔ اللہ امت مسلمہ کو باعزت کر دیں، اللہ اس وائرس کو ختم کر دیں، اور اللہ تعالیٰ ان لمحوں کو قبول کر لیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری سانس کی ڈوری کلام پاک سے بندھی رہے جب تک زندگی ہے۔ اللہ کرے کلام پاک پڑھتے اور سنتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل القرآن میں سے بنا دیں، چلتا پھرتا قرآن پاک بنا دیں۔ اللہ ہمارے اعمال کو، اللہ ہمارے الفاظ کو، ہمارے اقوال کو، ہمارے کردار کو قرآن پاک بنا دیں، قرآن پاک کے سانچے میں اللہ ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے۔ اللہ محتاجی سے اور بے قراری کی زندگی اور دکھوں کی زندگی سے ہمیں بچا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔